وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ تھے ان کی عبرت کے لیے پہلی امتوں کی مثال دی اور یہ بتایا کہ اپنے بندوں کو مشکلات اور سختیوں میں مبتلا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ اپنے بندوں کو مشکلات میں سختیوں میں مبتلا کرنا تاکہ وہ گمراہی اور کفر سے ہدایت اور ایمان کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو فقر اور معاش کی تنگی اور پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کے اندر ہم نے ان کو مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور جب تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، فقر اور رزق کی تنگی آئے گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ تو انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیوں نہیں کی؟ یہ تو اللہ نے ایسا کیا، تو انہوں نے پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیوں نہیں کی؟ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی، نہ خوف پیدا ہوا، اور نہ انہوں نے اس سے کوئی سبق سیکھا۔ تو ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہ لوگ جو نبیوں سے بغض رکھتے تھے، یہ شرک کرتے تھے اور فسق اور فجور گناہوں کے کاموں میں ڈوبے رہتے تھے، تو شیطان نے ان کے ان کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ وہ جو غلط کام کرتے تھے، شیطان نے ان کاموں کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا کہ تم تو بڑے اچھے کام کرنے لگے رہو ان کاموں میں۔ شیطان نے ان کو ان کاموں کی طرف لگا دیا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو نصیحت ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔
فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. تو جب وہ نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگی جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو گئے، ہو کر رہ گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے رزق کی وسعت کر دی. رزق کی جو وسعت پہلے کی تھی ان کو، خوشحالی، جسمانی صحت، سلامتی کے جو دروازے جو پہلے ان کے اوپر پہلے ہم نے بند کیے تھے، جس کا پیچھے ذکر گزرا، وہ بطور استدراج یعنی خلاف معمول کام کرنا کہ ہم نے ان کو ڈھیل دینے کے لیے ہم نے وہ بند دروازے ان پر کھول دیے. جب انہوں نے اور سرکشی کی اور اپنی نافرمانی کے اوپر ڈٹے رہے تو پھر جن چیزوں کے دروازے ہم نے ان کے اوپر بند کیے تھے وہ ہم نے کھول دی. رزق کے، جسمانی صحت کے، خوشحالی کے، جن سے تو اصل میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور سورۃ الاعراف، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. اور ایک حدیث میں امام احمد بن حنبل روایت کرتی ہیں، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ دیکھے کہ یار میرے گناہوں کے باوجود مجھے تو برابر نعمتیں مل رہی ہیں، مجھے تو برابر جو چیز میں مانگتا ہوں مجھے مل جاتی ہے، جس چیز کا میں سوال کرتا ہوں وہ مجھے دے دی جاتی ہے. میرے گناہوں کے باوجود، میری غلطیوں کے باوجود، میری کوتاہیوں کے باوجود. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ان کے لیے استدراج اور ڈھیل ہے. یعنی معمول کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی گرفت ہو جاتی، مگر یہ ان کی ڈھیل ہے کہ ان کی اور جو ان سے راستہ کھلا کر دو، ان کو اور ڈھیل دے دو. یہ جو کر رہے ہیں اپنی اس سرکشی اور نافرمانی کے اندر، یہ لگے رہے ہیں اس کے اندر. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے، یہی والی آیت جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. تو جن لوگوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے خلاف سرکشی کی تھی اور اس کے رسولوں کا انکار کیا تھا اور ان کو جھٹلایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی حکم دیا ان کی احکامات کی مخالفت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس لیے فرمایا کہ ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. اور آگے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے کہ جس نے اپنے رسولوں پر اور اپنی اطاعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس نے انعام فرمایا. آگے فرمایا
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. آپ کہیے یہ بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی روگردانی کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں کہ ذرا ان بے وقوفوں سے پوچھیں تو صحیح، ان بے وقوفوں سے دریافت کیجیے، دریافت فرمائیے کہ اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے، اگر اللہ تمہیں بہرا کر دے اور تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دے اور سوچنے اور سمجھنے کی تمہارے دماغ سے قوت سلب کر لے تو پھر بتاؤ کہ تمہارے یہ خدا جن کو تم نے پوجا کے لیے رکھا ہوا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان میں سے کسی کی ہمت ہے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں دوبارہ سے دے دے؟ اگر خدا تمہاری بصارت لے جائے، تمہاری سننے کی طاقت لے جائے، سوچنے اور سمجھنے کو ختم کر دے، تو کیا یہ جن کی تم پوجا کر رہی تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹا سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر اس جو معبود ہے جو جس کی عبادت کی جانی چاہیے اس کو چھوڑ کر ان بے شمار خداؤں کے پیچھے کیوں پھر رہے ہو جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو اسلوب استدلال ہے، قرآن جو دلائل دے کر اپنی بات کو بیان کرتا ہے وہ اکتا دینے والا نہیں ہے کہ بندہ اسے اکتا جائے، بلکہ وہ اتنا رنگین ہے کہ طبیعت میں ہر مرتبہ ایک نیا لطف اور ایک نیا رنگ اور ایک نیا انداز محسوس ہوتا ہے اور ایک نئی لذت حاصل ہوتی ہے. کبھی عقل کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور کبھی تاریخ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے شواہد پیش کیے جاتی ہیں، وہ بیان ہوتی ہیں، اور کبھی وہ اپنی رحمت کا پیغام دیتا ہے اور کبھی اپنی ناراضگی اور غضب کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح کے روشن دلائل جو ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ جو دین حق ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئی وہ اس دین کو قبول کر لیتے، مگر الٹا انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس سے روح گردانی کرنے لگے. وہ اس کو بجائے قبول کرنے کے وہ اس سے انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو یہ چیز کہ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ روح گردانی کرتے ہیں. تو محبوب آپ کہیے نا کہ اگر اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں ختم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جن بے شمار خداؤں اور بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو خدا بنا کر رکھا ہے، کہ وہ تمہیں یہ چیزیں تمہارے پاس واپس لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دلائل بیان کرتا ہے مگر وہ ان دلائل کے اوپر غور کرنے کی بجائے الٹا ان دلائل سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 47 میں، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. آپ کہیے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک کیا جائے گا؟
ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے؟ تمہارے پاس اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے، تو بتاؤ۔ اچھا، اب عذاب کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ ایک عذاب وہ جو اچانک آ جائے، اور ایک عذاب وہ ہے جو کھلم کھلا آ جائے۔ یعنی ایک عذاب وہ جس کی آنے سے پہلے علامتیں ظاہر ہو جائیں، جو ان سی نمودار ہو جائیں، یا پیشگی، یا پھر بغیر کسی علامت کے اچانک عذاب آ جائے، اچانک عذاب آ جائے۔ تو ظالم سے یہاں پر جن کو ظالم کہا گیا، اس سے مراد کافر ہے۔ یعنی اللہ کا جو عذاب ہے وہ کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کا عذاب جانوروں یا بعض بے قصور لوگوں کا اسی عذاب کے دوران مر جانا ان کے لیے عذاب نہیں ہے، عذاب وہ کافروں کے لیے آیا ہے، مگر اس کے اندر کچھ اور لوگوں کا مر جانا یا جانوروں کا مر جانا جن سے، یا اور کچھ دوسرے لوگوں کا اس میں اسی عذاب کی وجہ سے وہ چلے جانا، بلکہ صالحین اس کے عوض جون سی صالحین جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسی وہ جو عذاب جس کے اندر دوسرے لوگ ہلاک کر دیے گئے ان کے درجات بلند ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے اندر وہ لوگ بھی مر گئے تو شاید ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، نہیں، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، بلکہ ان کے بلندی ہے درجات، ان کے درجات کی بلندی ہے۔ تو عذاب سے مراد ظاہری عذاب ہے یہاں جو پہلی امتوں کے اوپر آتے تھے۔ رہا ایک عذاب ہے باطنی، جیسے نا اتفاقی، رزق میں کمی، قحط، قتل و غارت، اس طرح کے جن سے، تو یہ وہ عذاب ہیں جو گناہوں سے بھی آ جاتے ہیں، گناہوں سے بھی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجتی ہیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے۔ یعنی ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اس لیے نہیں بھیجا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ میرے رسولوں سے فرمائشی معجزے طلب کرنا شروع ہو جائیں، ذرا فلاں معجزہ تو ظاہر کر دیجئے، ذرا فلاں معجزہ تو دکھا دیجئے۔ اس لیے ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا کہ ان سے فرمائشی معجزات طلب کرنے شروع کر دیے جائیں، بلکہ ہم نے تو رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ خوشخبریاں سنائیں یا ڈرائیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اصل میں صرف ان معجزات کو پیش کرتی ہیں جن کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ ولی کی کرامت ہو یا نبی کا معجزہ، اللہ کے اذن اور حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ تو نبی انبیاء جو ان سے ہیں وہ صرف ان معجزات کو پیش کرتے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ تو پھر جو شخص ان معجزات کی ان کو قبول کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کر وہ ایمان لاتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے،
تو یہ وہ شخص ہے جو آخرت میں عذاب سے بے خوف ہوگا. مگر جو شخص نبیوں کے ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان کا انکار کرے، معجزات دیکھنے کے باوجود نبی کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، نافرمانی پر ڈٹا رہے، اللہ کی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں جن کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے، جن کو عذاب ہوگا. تو آگے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. آپ کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی محبوب آپ ذرا کہیے نا ان کو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو خود سے جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. آپ کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کی فرمایا. امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی، کیونکہ اس میں 3 باتیں کہیں گئی کہ آپ ایک تو یہ کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود سے غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو کوئی فرشتہ کہتا ہوں. تو میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ مشرک جو لوگ ہیں نا، مشرک وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ سے ہمارے لیے دنیا کے منافع اور اچھائیاں طلب کریں. جیسے پیچھے ذکر گزرا تھا کہ منافق اور کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ریگستان کے اندر ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے باغ کھڑا ہو جائے، دریا بہنے لگے ٹھنڈے پانی کے، آپ کا سونے کا محل بن جائے جو گولڈ کا ہو، سونے کا. ویسی باتیں کرتے تھے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اب آپ ہمارے لیے دنیا کے منافع اور اچھائیاں طلب کریں، اور یہ کہ ہمارے لیے سعادتوں کے دروازے، اللہ ہمارے لیے جو سعادتوں کے دروازے وہ کھول دے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. خیر اسی کے ہاتھ میں. محبوب ذرا آپ ان کو یہ بتائیے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ مشرک یہ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آگے فیوچر میں کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہونے والے ہیں. آگے جو فائدے ہیں ہمیں وہ بھی بتا دیں، اور جو نقصانات ہونے ہیں ہمیں وہ بھی بتا دیں، تاکہ ہم فائدوں کی تیاری کر لیں اور نقصانوں سے محفوظ ہو جائیں.
مثلاً بعض روایات کے اندر، یہاں نہیں ہے مگر بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آگے کون سے پھل فروٹ سبزی یا کس چیز کے اندر منافع زیادہ ہوگا تاکہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر لیں گے ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ میں غیب کو نہیں جانتا، یعنی میں خود سے غیب کو نہیں جانتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو غیب کا علم ہی نہیں عطا فرمایا گیا. اللہ جس کو مرضی غیب کا علم عطا فرما دے. تو کہ آپ فرمائیے کہ میں غیب کو نہیں جانتا، تو تم مجھ سے یہ کیا مطالبے کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو. اچھا تیسرا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، جو بازاروں میں بھی جاتا ہے، جو نکاح بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں. محبوب آپ ان سے فرمائیے میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ان 3 چیزوں کی ہے وہ نفی کروائی. اور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اللہ کے سامنے ایک تو تواضع اور خضوع کا اظہار کریں، تاکہ لوگ آپ کے متعلق بھی کہیں وہی اعتقاد نہ کر لیں جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اعتقاد کر لیا اور اپنا عقیدہ بنا لیا. کہیں لوگ آپ کو بھی دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کو بھی خدا کہنا نہ شروع کر دیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. اچھا دوسرا، کفار مکہ آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان ہی نہیں لائیں گے، زمین میں سے چشمے جاری کر دیں، اور یہ کہ آپ کے لیے ایسے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہو جائیں اور پھر آپ ان باغوں کے اندر سے دریا جاری کر دیں. تو پھر اگر آپ رسول ہیں تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کا گھر سونے کا ہو جیسے میں نے پیچھے بیان کیا، گولڈ کا ہو، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھیں، ایک کتاب نازل کریں. تو آپ کہیے میرا رب سبحان ہے، میں تو صرف بشر ہوں، رسول ہوں، یعنی صرف رسالت اور نبوت کا میں نے دعویٰ کیا ہے. رسالت اور نبوت کا جن چیزوں کو تم طلب کرتے ہو ان کو اللہ کی قدرت کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی خزانے کے خود سے میں خود خزانوں کا مالک ہوں. خدا آپ کو زمین و آسمان کی چیزوں کا مالک اللہ نے بنا دیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس ایسی قدرت ہے، وہ قدرت جو اللہ کے شان ہے. نہیں، میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جن سے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی ایک رسول اور ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں انسانوں میں سے. اچھا پھر یہ ہے کہ اس آیت سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اکثر جو ضعیف عقل کے جو ضعیف لوگ ہیں وہ اس بات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی میں کمال دیکھا تو فوراً اس کے خدا ہونے کا یقین کر لیا، جیسے عیسائیوں نے کیا، بجائے اس کے کہ وہ حق کو سمجھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کمالات دکھاتے تھے وہ کمالات تو اللہ کے عطا کردہ تھے. ان کمالات کے وہ مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتی ہیں. تو اس کو خدا ہونے کا اس پر لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو اب وہ نبی جن کی خاطر یہ ساری بزم سجائی گئی، جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا،
درخت زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن کے اشارے سے سورج واپس لوٹ آئے، وہ نبی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی قدرت کے سارے خزانے میرے قبضے میں ہیں، میں خود بخود جیسے چاہوں ان میں تصرف کروں، یا مجھے خود بخود علم غیب عطا کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی اذن، اللہ کے حکم سے میں وہی تصرف کرتا ہوں، اور وہی میرے پاس علم ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، میرا اگر کوئی دعویٰ ہے تو فقط یہ کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو صرف اس کی بات مانتا ہوں۔ تو اصل چیز یہ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے۔ آپ کہیے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، یعنی کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، میری زندگی کو نہیں دیکھتے؟ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ خدا نے اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں میرے آگے پیچھے زمین و آسمان کو کر دیا، مگر میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے میرے پاس خود سے خزانے نہیں، خدا نے خود سے میرے پاس غیب کا علم نہیں، خدا نے علم عطا فرمایا، اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسانوں میں سے ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو حق کو سمجھو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔